حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عزیزان محترم، آئیے میں اپنے عنوان کی طرف آؤں۔ اس سے قبل بارگاہ رسالت و آل رسالت میں انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لیں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ابھی آپ نے مجھ سے قبل ادب کے حوالے سے ایک مدلل خطاب سماعت کیا۔ میں باتوں کو نہ دہراتے ہوئے اپنے ذہن کے مطابق آپ کی خدمت میں چند ضروری باتیں عرض کروں گا۔ سب سے پہلے ایک بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں۔ انسان اگر کسی سے محبت اور عقیدت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کی محبت اور عقیدت اس وقت تک اسے نفع نہیں دے گی جب تک کہ وہ اس کا ادب نہ کرے۔ ادب ہی سے سب کچھ ملتا ہے۔ آپ دور رسالت لے لیں، دور صحابہ لے لیں، یا اس دور میں بھی اللہ جسے نوازتا ہے، اللہ اسی کو نوازتا ہے جو با ادب ہوتا ہے۔ انسان کی محبت لاکھ ہو مگر ادب نہیں ہے تو محبت کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ اب آیت کریمہ پر بارہا میں نے گفتگو کی ہے، اشارہ کر کے گزرنا چاہوں گا۔ ایک بات بتائیں کہ صحابہ کرام سے بڑا بھی کوئی عاشق رسول ہو سکتا ہے؟ جتنی محبت صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرتے تھے، اپنے عمل کے ذریعے اظہار کیا کرتے تھے، کیا اتنی محبت کوئی اور کر سکتا ہے؟ لیکن آپ غور فرمائیں، اتنی محبت ہونے کے باوجود جب اللہ نے دیکھا کہ بارگاہ رسول میں آ کر آوازوں کو بلند کر دیتے ہیں، زور سے بولنے لگ جاتے ہیں، تو اللہ نے فوراً آیت کو نازل فرمایا اور وارننگ دے دی کہ اے صحابہ، یہ نبی کی بارگاہ ہے، نبی کی بارگاہ، جب یہاں پر آؤ تو اپنی آوازوں کو پست رکھنا، اپنی آوازوں کو دھیمے رکھنا۔ اگر آواز
بلند کر دی تو اللہ فرماتا ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون کہ اعمال برباد کر دیے جائیں گے اور پتہ بھی نہیں چلے گا. یعنی نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، قرآن کی تلاوت، اللہ کا ذکر، یہ سارے اعمال جو تم نے کر رکھے ہیں اگر میرے محبوب کی بارگاہ میں ادب نہ بجا لائے تو میں تمہارا رب اعمال کو برباد کر دوں. تو ادب ہی سے سب کچھ ملتا ہے. اب بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھنا چاہوں گا. غریب نواز نے خود اپنے مرشد کا ادب کر کے ہمیں بتایا. بولیں گے سبحان اللہ. جن کی بارگاہ کی بات ہو رہی ہے نا، وہی غریب نواز خود اپنے مرشد کا ادب کر کے بتا رہے ہیں. دربار لگا ہے، خانقاہ سجی ہے. غریب نواز اپنے چاہنے والے، اپنے مریدوں کی تربیت فرما رہے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ جب بھی غریب نواز کی نگاہ گفتگو کرتے ہوئے دائیں طرف پڑتی ہے، جب آپ کی گردن دائیں طرف گھومتی ہے تو دیکھنے والے کیا دیکھتے ہیں کہ غریب نواز کھڑے ہو جاتے ہیں ہاتھ باندھ کر. ایک مرید صادق نے منظر کو دیکھا کہ بات کرتے کرتے، نصیحت کرتے کرتے غریب نواز ہاتھ باندھ کر کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں. تو گفتگو تمام ہونے کے بعد عرض کرتا ہے سرکار کیا وجہ ہے کہ جب بھی آپ کی نظر دائیں طرف پڑتی ہے، بات کرتے کرتے، نصیحت کرتے کرتے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، ادب سے ہاتھ باندھ لیتے ہیں. تو غریب نواز نے فرمایا مرید تو جانتا نہیں ہے دائیں طرف میرے مرشد خواجہ عثمان ہارونی کا روضہ ہے. میں ادب مرشد میں کھڑا ہو جاتا ہوں. غریب نواز نے ادب کر کے بتایا ہے کہ خواجہ عثمان ہارونی میرے مرشد ہیں اور مجھے جو ملا ہے مرشد کے وسیلے سے ملا ہے. تو میں مرشد کا ادب کر کے بتلا رہا ہوں کہ تمہیں محبت اور تمہیں تعلق اس وقت تک نفع نہیں دے سکتا جب تک کہ تم اپنے اندر ادب نہ بجا لے آؤ. اور تیزی کے ساتھ سنیے گا. حضرت خواجہ سلیمان توسوی رحمت اللہ علیہ، بولیں گے سبحان اللہ. بات چشتیوں کی ہو رہی ہے، حوالہ بھی چشتیوں کا ہی دوں گا. الحمدللہ اہل بہشت ہیں، بولیں گے سبحان اللہ. چشتی نسبت خواجہ سلیمان توسوی رحمت اللہ علیہ، ان کے مرید تھے، بڑے چہیتے مرید، نام تھا شمس الدین. اور خواجہ سلیمان توسوی کا یہ معمول تھا کہ جب بھی اپنے مرشد سے ملاقات کرنے کو جاتے، خانقاہ بڑی دور تھی، تو آپ گھوڑے پر سوار ہو کر جایا کرتے تھے. اور گھوڑے کے لگام کون تھامتے؟ مرید صادق شمس الدین. تو ایک مرتبہ کیا ہوا کہ آپ گھوڑے پر سوار ہو کر خانقاہ کی طرف جا رہے تھے. جب خانقاہ کے قریب پہنچے تو آپ کی نظر یعنی خواجہ سلیمان توسوی کی نظر اپنے مرید کے قدموں پر پڑی. دیکھا کہ مرید کے قدموں سے خون جاری ہے. تو آپ نے فرمایا شمس الدین چپل نہیں پہنے. بولیں گے سبحان اللہ. چپل نہیں پہنے. عرض کرتے ہیں سرکار نہیں. بہرحال خانقاہ میں گئے، اپنے شیخ سے ملاقات کی اور اپنی جوتیاں اٹھا کر اپنے مرید شمس الدین کو دے دی. بولیں گے سبحان اللہ. اپنے مرید شمس الدین کو دی اور فرمایا کہ میں تو گھوڑے پر سوار ہو کر جاؤں گا، لگام تم تھامو گے، چپل کی ضرورت مجھے نہیں تمہیں ہے، واپسی میں پہن لینا. واپس ہوئے، خواجہ سلیمان توسوی گھوڑے پر بیٹھے، سفر شروع ہوا. کیا دیکھتے ہیں کہ شمس الدین کے پیر خالی ہیں. پوچھا کہ شمس الدین میں نے اپنی نالین، اپنی جوتیاں تمہیں پہننے کو دی تھی، پہنی کیوں نہیں؟ تو عرض کرتے ہیں سرکار نالین نہیں تھی، وہ تو میرے سر کا تاج تھا، میں نے اسے قدموں میں پہننا گوارا نہ کیا کیونکہ نالین ہے میرے مرشد یعنی آپ کی، اس کی جگہ میرے قدموں میں نہیں ہے، میرے سر پر ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر.
اس کی جگہ میرے قدموں میں نہیں، میرے سر پر ہے۔ تو کان کھول کر سن لو، بڑی بڑی ڈگریاں لے کر بیٹھنے والوں، خواجہ سلیمان توسوی گھوڑے سے نیچے اترے اور اترنے کے بعد اپنے مرید صادق شمس الدین کو گلے سے لگایا اور گلے سے لگا کر کے فرمایا کہ اے شمس الدین، دنیا والے علم کی بنیاد پر عارف بنتے ہیں، مگر اے شمس الدین آج سے تم ادب کی بنیاد پر شمس العارفین بنا دیے گئے ہو۔ علم کی بنیاد پر مقام نہیں ملا، مقام ملا ہے ادب کی بنیاد پر۔ اور یاد رکھیے، بارگاہ غریب نواز وہ بارگاہ ہے، ایک جملہ کہہ کر کے گزرنا چاہوں گا، تمام پیروں کے پیر کا نام ہے غریب نواز۔ تمام مرکز اپنی جگہ پر مسلمان، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ تمام مرکزوں کو جو مرکزیت ملتی ہے وہ دربار غریب نواز سے ملتی ہے۔ عزیزان محترم، بارگاہ غریب نواز علمی مرکز بھی ہے، روحانی مرکز بھی ہے، اور اس بارگاہ کا ادب ہمارے مرشد نے اس انداز میں بتایا ہے جیسا کہ آپ سن چکے۔ حضور بھائی جان بابا رحمت اللہ علیہ جب بھی جایا کرتے تھے نا تو بڑے سادے لباس میں جایا کرتے تھے، پتلا سا کرتا، جالی والی ٹوپی، تہبان، ننگے پاؤں۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضرت آپ کو تو لوگ جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، اتنے سادے لباس میں نہ جایا کرو۔ تو مرشد نے فرمایا کہ یہ در غریب نواز ہے، یہاں اکڑ کے جانے پر کچھ نہیں ملتا، جتنا جھک کر جائیں گے غریب نواز بنا عطا کرتے چلے جائیں گے۔ اور ایک بات سنتے چلیے، یہ علی کے بیٹے کی بارگاہ ہے، یہ حسین کے شہزادے کی بارگاہ ہے، یہاں اکڑ کے جانے والوں کو کچھ نہیں ملتا۔ ارے میں تو اپنے مریدوں کو یہی پیغام دیتا ہوں کہ جب غریب نواز کی بارگاہ میں جاؤ نا تو ان کا ذکر کرنا اور ان کے نام کے نعرے لگانا جن کے غریب نواز اولاد ہیں، غریب نواز کے بابا اور غریب نواز کے دادا کے نعرے لگانا۔ آپ کہیں گے حضرت ماحول بڑا بگڑا سا ہے، نعرہ آپ دے دو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو عزیزان محترم، جب غریب نواز کی بارگاہ میں جاؤ تو اپنے پیر کا نعرہ مت لگانا، غریب نواز کے پیر کا نعرہ لگانا۔ اور غریب نواز کا پیر کون ہے؟ غریب نواز کی چوکھٹ پر لکھا ہے شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سردار ندار دست کر دست یزید، حقاق بنائے لا الہ است حسین۔ تو غریب نواز کی بارگاہ میں جاؤ تو اپنے پیر کا نعرہ مت لگانا، لگانا ہے تو غریب نواز کے پیر حسین کا نعرہ لگانا اور کہنا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقاق بنائے لا الہ است حسین۔ لگانا تو حسین کا نعرہ لگانا تو نعرہ حیدری علی کا نعرہ لگانا۔ اور الحمدللہ اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے، بڑا دل رکھ کر اگر بات کروں تو ہم ذکر رضا والے بھی ہیں اور فکر رضا والے بھی۔ یاد رکھنا فرق ہے، میں جانتا ہوں کہ ان کی دکانداری ذکر رضا سے چلتی ہے، فکر رضا ان میں نہیں ہے،
فکر رضا تو یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت خود تحریر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان اجمیر شریف کو صرف اجمیر کہے اور زور سے، ارے جن کا نام لے کر تم اپنی دکانیں چلا رہے ہو نا، اس کے مرکب پہ جا کر کبھی پوچھ لینا کہ ادب بارگاہ غریب نواز کیا ہے، تو غریب نواز کی تو اعلیٰ حضرت کی تربت پکار اٹھے گی کہ ادب بارگاہ غریب نواز تو یہ ہے کہ بارگاہ تو بہت بڑی چیز ہے، اگر شہر کا نام بھی لینا ہو تو شریف کہہ کر لینا۔ غریب نواز کی بارگاہ کے بارے میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ اجمیر نہ کہا کرو، صرف اجمیر شریف کہا کرو، اور جو جان بوجھ کر اجمیر اجمیر کرے وہ نمازی ہے، وہ محروم ہے۔ یہ فکر رضا ہے کہ شہر کا، ارے بارگاہ تو بہت بڑی چیز ہے، بارگاہ تک ہمارے جیسوں کی رسائی نہیں، ہم تو ان کے شہر میں جانا بھی اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت کی فکر کیا ہے کہ اجمیر اجمیر نہ کرو، اجمیر شریف کہو۔ اب جملہ دیتا چلو، اجمیر کو اجمیر شریف بھی وہی کہتا ہے جو خاندانی شریف ہوتا ہے۔ اجمیر کو، شہر کی بات کر رہا ہوں، اجمیر کو اجمیر شریف بھی وہی کہتا ہے جو خاندانی شریف ہوتا ہے۔ جو خاندانی بدماش ہو وہ بھلا اجمیر کو شریف کیا کہیں، ارے جو اجمیر کو شریف نہ کہہ سکیں وہ بارگاہ غریب نواز کا ادب بھی بھلا کیا کریں گے۔ تو فکر رضا تو یہ ہے نا، تو نعرہ لگے گا تو یوں لگے گا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، اور لگے گا تو یوں لگے گا نعرہ حیدریہ، لگے گا تو یوں لگے گا حق معین یا معین۔ ہم سب غریب نواز والے ہیں، اور یہ تمہاری زبانوں پہ جو کلمہ ہے نا، یہ اسی بارگاہ کا صدقہ ہے۔ ابھی ایک مولانا کی آڈیو کلپ آئی تھی، تقریر ہو گئی اپنی پرسنل بات، سبحان اللہ، انہوں نے تو حد کر دی، انہوں نے آڈیو کلپ وائرل کی، مسئلہ یہ ہوا حضرت کہ اتنے فون لگانے کے باوجود فون ریسیو نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم جائیں گے اور جا کر مسلک کے نعرے بھی لگائیں گے، اپنے پسندیدہ نعرے لگائیں گے، اور جن کے پاس پیسہ نہ ہو اس کی ٹکٹ میں خود کرواؤں گا، انہوں نے کہا۔ تو ہم نے بچوں سے کہا بھیا مندی کا دور ہے، لگائیے ذرا فون، مگر فون لگانے پر فون نہیں ریسیو کیا۔ اب بتائیے حضرت، ایسے اپنے آپ کو عالم کہنے والے جب ایسی گری ہوئی حرکت کریں گے تو عوام کہاں جائے گی؟ بھئی یہ بارگاہ غریب نواز ہے، یہاں ضد سے کچھ نہیں ملتا، یہاں عاجزی سے ملتا ہے۔ ضد لے کر جاؤ گے کچھ حاصل نہیں ہوگا، کہاں گئے کہیں نہیں، کیا لائے کچھ نہیں، اور عاجزی سے جاؤ گے، غلام بن کر جاؤ گے، غلامی کا پٹا گلے میں ڈال کر جاؤ گے، تو وہ تو غریب نواز ہیں، ضرور تمہیں عطا کریں گے۔ تو اللہ ہمیں با ادب بنائے، اور اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو بالخصوص اولیاء اکرام کی بارگاہ کا ادب صحیح معنوں میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان ملت، ایک بات ذہن میں آ گئی، بارگاہیں بہت ہیں، ہر بارگاہ جو بھی ولی کی بارگاہ ہے وہاں یقیناً ہمیں ادب رکھنا چاہیے۔ ہم چومنا لازم سمجھتے ہیں کہ جب تک چومیں گے نہیں ہماری حاضری ہی نہیں ہوگی، پیارو ایسا نہیں ہے، ہماری بساط نہیں، ہمارے منہ میں نہ جانے دن بھر میں کتنی گالیاں ہمارے منہ سے نکلتی ہے، نہ جانے ہم کتنے جھوٹ بولتے ہیں، کتنوں کی غیبتیں کر گزرتے ہیں، ہمارے منہ اس قابل نہیں کہ بارگاہوں کو مس ہوں۔ ہمارا تو فائدہ اسی میں ہے کہ ہم دور کھڑے ہو کر پنجتن کے وسیلے سے ان اولیاء کرام سے مانگیں۔ تو اللہ ہمیں با ادب بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔